آج جس کتاب کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے لفظ کھردرے۔ یہ ایک شعری مجموعہ ہے جس کے شاعر ہیں محمد حیات اور ان کا تخلص تنویر اور صبرا ہے۔ تو ان کی شاعری مجھے بہت پسند آئی ذاتی طور پر، لیکن کسی کا ذوق مختلف ہو تو ظاہر ہے اسے شاید اچھی نہ لگے اتنی۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم ان کی کچھ غزلوں کی طرف پڑھیں، میں یہاں دو باتوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ قرآن و حدیث میں شعراء کی مذمت بھی موجود ہے۔ ایسی احادیث بھی ہیں جن میں اشعار کی مذمت کی گئی ہے، شاعری کی مذمت کی گئی ہے، اور ایسی روایات بھی ہیں جو شاعری کے حق میں ہیں، جیسا کہ ایک روایت ہے ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار بڑے حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ تو فی نفسی ہی شاعری اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ وہ کن مضامین پر مشتمل ہے، وہ مضامین تعین کرتے ہیں کہ وہ شاعری شریعت کی نظر میں اچھی ہے یا بری۔ دوسرا، کیونکہ میں مختلف بکس پر ویڈیوز بناتا ہوں، آپ تک علمی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو کسی کتاب پر ویڈیو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کے ایک ایک لفظ پر آپ متفق ہوں۔ تو ان دو باتوں کو مد نظر رکھیے گا۔ اب ہم تنویر صبرا کی شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ تنویر صبرا کا تعلق ظاہر ہے کہ شاعری کے فن سے تھا، لیکن انہیں فیکٹری میں کام کرنا پڑتا تھا، حالات کی تنگی تھی۔ تو کہتے ہیں کتنا بود ہے میرے فن اور پیشے کے مابین، باہر دانشور ہوں لیکن مل میں آئل مین، کانوں میں ہے شور کلوں کا ذہن میں گونجے شعر، پاکٹ میں کاغذ اور پنسل ہاتھ میں آئل کین۔ یہ کل مشینوں کو کہتے ہیں۔ جتنا بڑھیا مال بناؤں لے جائے سردار، اپنا سینہ گھٹیا سگریٹ سے پھونکوں دن رین، بیئر وسکی بنگلہ کاریں سیٹھوں کی جاگیر، میری قسمت آہیں آنسو نالے چیخیں بین، میں جاہل میں غیر مہذب میں کافر میں چور، میری محنت کا پھل کھانے والے جینٹل مین۔ تو اس شعر میں انہوں نے خود کے کافر ہونے کا اقرار نہیں کیا، بلکہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ مل سکتی ہیں ہم دونوں کی سوچیں یہ مت سوچ، میں اور میرا آجر ہیں اس دھرتی کے قطبین، میں مزدور ہوں سگریٹ مل کا سپرا میرا نام، لوگوں کے دکھ درد کا ساتھی لیکن خود بے چین۔ ایک دوسری غزل میں کہتے ہیں جس کسی نے بھی نئے اسلوب کی تمہید کی، کھوکھلے ذہنوں نے اس پر ٹوٹ کر تنقید کی، میں در انصاف پر بم کی طرح پھٹ جاؤں گا، گر وکیلوں نے خاموشی کی مجھے تاکید کی، لاکھ حربے آزما لیں یاس کے لشکر، مگر چھیننی مشکل ہے مجھ سے سلطنت امید کی۔ یاس کہتے ہیں مایوسی کو۔ تو اس کے علاوہ جس غزل کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں دن بھر تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں، شب کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں، میری گمنامی کا موجب ان لوگوں کی شہرت ہے، اپنے تن من دھن سے جن کی میں مشہوری کرتا ہوں، تم اپنے ان زہر بھرے پیالوں پر جتنے نازاں ہو، میں رسم سقراط پہ اتنی ہی مغروری کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک غزل جو مجھے کافی اچھی لگی، کہتے ہیں اپنے کھیت پیاسے رکھوں اوروں کو سیراب کروں، رود جہلم کی صورت میرا کردار نرالا ہے، وہ بھی ٹھگ تھا لیکن گھر سے باہر ٹھگی کرتا تھا، اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے تو کیسا گھر والا ہے، اوور ٹائم کر کے میں نے سیٹھ کی جھولی تو بھر دی، پر بچوں کی فرمائش کو آئندہ پر ٹالا ہے، رات کی شفٹ چلا کر مجھ کو خوابوں سے محروم کیا، میرے آجر نے میری فطرت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر پاور ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ مزدوروں کے شاعر ہیں۔
کہتے ہیں اب تک میرے اعصاب پہ محنت ہے مسلط، اب تک میرے کانوں میں مشینوں کی صدا ہے، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے، شاید میں غلط دور میں اترا ہوں زمیں پر، ہر شخص تحیر سے مجھے دیکھ رہا ہے، اطراف میں بارش بزرگوں کا ہے پہرا، اور بیچ میں سہما ہوا تنویر کھڑا ہے۔ ایک اور غزل کہتے ہیں اٹھا لیتا ہے اپنی ایڑیاں جب ساتھ چلتا ہے، وہ بونا کس قدر میرے قد و قامت سے جلتا ہے، کبھی اپنے وسائل سے نہ بڑھ کر خواہشیں پالو، وہ پودا ٹوٹ جاتا ہے جو لامحدود پھلتا ہے، مسافت میں نہیں حاجت اسے چھتنار پیڑوں کی، بیاباں کی تہکتی گود میں جو شخص پلتا ہے، میں اپنے بچپنے میں چھو نہ پایا جن کھلونوں کو، انہی کی واسطے اب میرا بیٹا بھی مچلتا ہے، میری مجبوریاں دیکھو اسے بھی معتبر سمجھو، جو ہر تقریر میں اپنا لب و لہجہ بدلتا ہے، بدن کے ساتھ میری روح بھی سپرا کتھک ناچے، غزل سانچے میں جب کوئی نیا مضمون ڈھلتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ان کی کچھ غزلیں سنائیں جن سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بعض دفعہ اہل فن کو حالات کی مجبوری کے باعث بڑی شدید محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور ان کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری رہتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنے فن کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے لائف میں، لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ چیزیں ہمیں سپرا کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔